اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس درس میں انشاءاللہ تعالی العزیز احادیث اور مسائل کے ضمن میں قربانی کے متعلقہ وہ پورا انشاءاللہ تعالی العزیز کر دوں گا۔ باقی جو تفصیل سے اس کا دیکھنا چاہے وہ سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ آپ کی خیر کرے، چینل پہ انشاءاللہ تعالی العزیز یہ چڑھ جائے گا۔ اس کے بعد پھر ہم اپنے روٹین کا درس قرآن اور درس حدیث کے متعلق عرض کرتے رہیں گے۔ حضرت امام بخاری نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں نحر اور ذبح فرماتے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ جب تشریف لے جاتے سارے قربانی وہیں پہ کرتے تھے، اجتماعی قربانی، سارے اپنی قربانیاں لے آتے تھے اور پھر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے اونٹوں کو نحر کروایا جاتا تھا۔ اونٹ کو ذبح کرنا یہ تکلیف دینے والی بات ہے۔ یہ جو ہے نا خاص کر 3 جگہ سے جو ذبح کرتے ہیں یہ بالکل ہی اہم فضول سی چیز ہے، اس کا کوئی اس کے ساتھ تعلق۔ اونٹ کا صحیح طریقہ کار ہے نیزے سے اس کو نحر کیا جائے، ٹھیک ہے نا جی۔ نیزہ نہ ہو تو بڑا چھرا ہو، جو ماہر کسائی ہیں نا جی وہ اس کو ذبح کرنا جانتے ہیں، ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پھر میں کہتا ہوں جی کیا ہی بات ہے۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب نحر فرماتے تھے اونٹ آگے آگے بڑھ کے اپنی قربانیاں پیش کرتے، یار سنا ہمیں ذبح کیجیے، ہمیں ذبح کیجیے، ہاں جی یار کیا بات ہے۔ امام ترمذی نے، ابو داؤد، نسائی اور دارمی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جانوروں کے کان آنکھیں غور سے دیکھ لیں اور اس کی قربانی نہ کریں جس کے کان کا اگلا حصہ کٹا ہو، اور نہ اس کی جس کے کان کا پچھلا حصہ کٹا ہو، نہ اس کی جس کے کان پھٹا ہوا ہو یا کان میں سوراخ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو یہ ہندو اپنی منتوں میں اور بلی وغیرہ میں اور ان چیزوں میں استعمال کرتے ہیں، لہٰذا ایسی چیزیں بڑی غور سے دیکھی جائے۔ امام احمد ابن ماجہ نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کان کٹے ہوئے اور سینگ ٹوٹے ہوئے کی قربانی سے منع فرمایا، ایسے جانور کی قربانی نہیں کرنی۔ اب وہ کہتے ہیں جی ویسے کوئی زخم ہو گیا ہے، ہم مکار لوگ ہیں نا جی، جان کے ہمارے ساتھ فراڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے نبی نے صدیوں پہلے ہمیں بتا دیا تھا یہ ان فراڈیوں سے بچنا ہے جو یہ فراڈ کر کے بیچیں۔ امام احمد نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت کیا کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 قسم کے جانور قربانی کے لیے درست نہیں۔ پہلا، کانا جس کا کانا پن ظاہر ہے، بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو، لنگڑا جس کا لنگ ظاہر ہو، اور ایسا لاغر جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو، بالکل مریل سا، کانگڑو سا۔ اسی کی مثال امام مالک نے، امام احمد نے، امام ترمذی نے، امام ابو داؤد نے، امام نسائی نے، ابن ماجہ نے اور دارمی نے برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت امام طبرانی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ حضور نے فرمایا رات میں قربانی کرنے سے منع فرمایا۔ اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ رات کو نا جی وہ گلے کی رگوں کا صحیح پتہ نہیں چلتا تھا، اس وقت روشنی کا انتظام نہیں تھا ایسا۔ البتہ اب تو بڑی بڑی فلڈ لائٹیں لگا لی گئی ہیں تو اب تو بالکل صاف واضح پتہ چلتا ہے کہ چھری کہاں پھر رہی ہے، کتنی رگیں کٹی ہیں یا نہیں کٹی۔ البتہ پھر بھی یہ جو ہے نا وہ معاملہ احتیاط کے ساتھ کیا جائے کہ دن میں ہی ذبح کر لیں جب روشنی صاف اور واضح ہو۔ امام احمد نے روایت کی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل قربانی وہ ہے جو با اعتبار قیمت اعلیٰ ہو اور خوب فربا ہو، موٹی، تازی اور مہنگی قربانی ہے جی۔ ہمارے موڑ سامنا آباد میں نا جی کافی عرصے سے، اس دفعہ تو میں ابھی تک گیا نہیں، تو کافی عرصے سے نا آسٹریلین ویڑے لے کے آتے ہیں، آسٹریلین ویڑے 8 فٹ اونچے جناب، اور وہ تیری خیر ہے جو موٹے اور خوب۔ کبھی پہلے 2 لے کے آتے تھے، پھر پچھلے 3-4 سال میں کووڈ سے پہلے وہ 4 لے کے آتے رہے، بڑے بڑے انسانی قد سے بڑے ہیں جی، اور خوب موٹے تازے، پتہ لگتا تھا کہ واقعی قربانی کی گئی ہے۔ تو جس کو اللہ نے دیا ہے وہ بھائی کرے بات اعتبار قیمت، یہ نہیں کہ کانگڑو سے بکرے کا 1,00,000 روپے دے کے آ جائے، ایسا نہیں، قیمت بھی ٹھیک ہو اور جانور بھی ٹھیک ہو،
یعنی پتہ لگے کہ یہ واقعی اس قیمت کو جسٹیفائی کرتا ہے۔ اچھا جی، امام ابو داؤد نے، امام نسائی نے، ابن ماجہ نے مجاشع بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھیڑ کا جزع 6 مہینے کا بچہ سال بھر والی بکری کے قائم مقام ہے۔ کب؟ جب ان کو اس میں چھوڑا جائے اور پتہ نہ چلے کہ یہ جو ہے وہ چھوٹا ہے۔ اگر وہ سال بھر کے بکروں میں چھوڑا جائے اور پتہ لگے کہ یہ چھوٹا ہے، وہ بڑے، پھر قربانی جائز نہیں۔ طبرانی میں امام طبرانی نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی میں گائے سات کی طرف سے، اونٹ سات کی طرف سے ہے۔ حضرت امام مسلم نے، امام ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیا اور اس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہے تو جب تک قربانی نہ کر لے بال اور ناخنوں سے نہ لے، یعنی نہ ترشوائے۔ یہ جو ہے مسئلہ آج سماعت فرما لیں، اب تھوڑے دن ہی رہ گئے ہیں، اس کو یاد رکھیے گا انشاءاللہ مجھے یاد رہا تو میں انشاءاللہ آپ کو عرض کر دوں گا۔ یکم ذی الحج سے پہلے ناخن، بال اور ساری صفائی وغیرہ جو ہے اپنے یہ ساری آپ کر لیں، بالخصوص وہ افراد جن افراد نے قربانی کرنی ہے، اس کے بعد پھر نہیں کرنا۔ یا چاند نظر آیا بس اب ختم، اس کے بعد نہیں، ناخن نہیں تراشنے، کوئی ایسا نہیں کہا، ناخن نہیں تراشنے، بال نہیں کٹوانے، صفائی نہیں کرنی، یعنی زیر ناف اور بغلوں کی یہ چیزیں۔ باقی یہ نہیں کہ نہانا دھونا ہی چھوڑ دینا، ایسا نہیں کرنا۔ ہاں یہ کام نہ شروع کر دینا کہ گندہ ہی رہنا شروع کر دینا، نہیں باقی ٹھیک ہے، لیکن یہ چیزیں خط وغیرہ بنوانا، ہم تو خط ہی بنواتے ہیں نا جی، ٹھیک ہے نا جی، خط وغیرہ بنانا یہ پھر یکم جب چاند چڑھ جائے پھر نہیں کرنا، پھر اس کے بعد اس دن کرنا ہے۔ اب یہ جو لوگ تو قربانی کر رہے ہیں ان کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ حکم نبی ہے۔ اب جن لوگوں نے قربانی نہیں کرنی وہ کیا کریں، وہ بھی حدیث پاک سماعت فرما لیں۔ امام ابو داؤد نے، امام نسائی نے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے یوم الاضحیٰ کا حکم دیا، اس دن کو اللہ نے اس امت کے لیے عید بنایا ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے کہ اگر میرے پاس منیہا کے سوا کوئی جانور نہ ہو تو کیا قربانی کروں؟ منیہا کہتے ہیں جانور دے دے، لو یار یہ میری گائے رکھ لے، اس کو کھلاتا رہنا، جو بھی دودھ وغیرہ آئے گا جو بھی اس سے فائدہ اٹھاتے رہنا، ہاں جی، عاریتاً کسی کو دی ہوئی، امانتاً کسی کو چیز دی ہوئی، اس کو منیہا کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، ہاں تم اپنے بال ناخن ترشواؤ، ٹھیک ہے نا جی، اور مونچھیں ترشواؤ اور منہ زیر ناف کو مونڈو، اسی میں تمہاری قربانی اللہ کے نزدیک پوری ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا جی۔ جس بندے کے پاس قربانی کرنے کے لیے کچھ نہ ہو، جس کو قربانی کی توفیق نہ ہو، اسے ان چیزوں کے کرنے سے قربانی کا ثواب حاصل ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ اب میرے جیسا ماڑا جی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے جی، تنخواہ مل گئی گزارا ہو گیا، نہیں ہمارا تو سسٹم ہی کوئی نہیں، تو جو نہیں ہیں ان کے لیے بھی حضور نے قربانی کے ثواب کا اہتمام کر دیا۔ یہ یاد رکھیے، قربانی کرنا اور ثواب حاصل ہونا یہ دونوں ایک الگ چیز ہے۔ ایک جیسے موٹی سی مثال میں عرض کر دوں کہ بندہ جس وقت قرآن پاک پورا پڑھتا ہے کبھی ثواب اپنا ہے، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اس کا ثواب بھی کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کے برابر ہے، لیکن پورا پڑھنا اور مختصر صورتوں سے اس کے فضائل میں اس کا ثواب حاصل ہونا یہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ قربانی کرنا یہ الگ ایک باقاعدہ طور پر ایک اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، احسان ہے، اور پھر قربانی کا ثواب حاصل ہو جانا یہ دل جوئی کے لیے ہے کہ چلو میری غریب امت بھی اس میں شامل ہو جائے، بالخصوص آج کل کے دنوں میں تو سبحان اللہ ہے۔